اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چیئرمین میران کمیونیکیشن نیٹ ورک میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک ایم سی بزنس گروپ سٹی رپورٹر ای این این نیوز چینل سی ای او ایم سی نیوز ایس ڈی ویب ٹی وی پاکستان خادم ملت صاحب نے اس وقت ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ مدرسہ صراط المستقیم جو کہ ویلفیئر پروجیکٹ ہے میران کمیونیکیشن میں موجود ہے. جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ میران کمیونیکیشن نیٹ ورک نے حسب روایت دیگر سماجی تنظیموں کے ساتھ مل کر کے آج سانحہ گل پلازہ کے شہدا کے لیے قرآن خوانی فاتحہ کا اہتمام کیا تھا. جس طریقے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور جا کر کے دعوت نامے ریسیو کرواتے ہیں, اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہم نے 3-4 دن بڑی محنت کی. اور یہ جو پیراگراف پیچھے لگا ہوا ہے اس میں آپ کو تمام تنظیموں کے نام بھی موجود ہوں گے, ان لوگوں کے نام بھی میزبانوں کے موجود ہیں, جس میں سے 3 میزبان اس وقت یہاں موجود ہیں, ملک فیاض عوام صاحب, کاشف خان صاحب اور سید ذوالفقری. باقی نہ میزبان آئے نہ حسب روایت مہمان آئے. بہرحال ہمارا کام تھا لوگوں کو شعور بیدار کرنا, اور ہماری جو عکاسی کی ہے ہمیں بڑی خوشی ہے. ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں اپنے طارق مسعود صاحب کو کہ انہوں نے عوام کے جذبات کی صحیح ترجمانی کی, اور ہماری بیسی پر جو کچھ کہا وہ کوئی غلط نہیں کہا. اگر ہم بیس نہ ہوتے تو یہ واقعات کبھی رونما نہ ہوتے, اور یہ تواتر کے ساتھ چل رہے ہیں واقعات. ابھی آپ نے دیکھا ایک فیکٹری میں آگ لگی ہے, تو یہ ہماری بیسی ہے اور اسی کی طرف توجہ دلائی ہے. اور ہم بھی مایوس نہیں ہیں اللہ کی ذات سے, جس طرح انہوں نے پیغام قوم کو دیا, آج ہم پھر پیغام دیتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 31 جنوری کو مصطفیٰ آباد مصطفیٰ بھٹو کالونی میں اسی طرح زہر تاثر قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا. اور جو بھٹو صاحب کا ایوارڈ جو ہم اجرا کرنے سے رہ گیا, سالگرہ تو ہم نے بنا لی تھی کیونکہ سالگرہ کا کیک تھا تو ماشاءاللہ لوگ بھی آئے تھے, ایک کیک وہ ہوا. اور ایک تھا ہمارا 25 دسمبر کو جو 3 افراد کا ہم یوم مناتے ہیں, بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح, سرپرست اعلیٰ میران کمیونیکیشن نیٹ ورک قائد ملت عباسیہ محترم ڈاکٹر شفیق عباسی, سربراہ پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد شہباز شریف, تینوں کی مشترکہ ہر سال ہم مناتے ہیں سالگرہ. اس دفعہ بھی منائی گئی ماشاءاللہ. لوگ زیادہ آ گئے تھے, کیک چھوٹا پڑ گیا تھا, اس لیے ہم نے بہتر سمجھا کہ کیک بڑا بنوایا ہے. تو ماشاءاللہ دونوں میں حاضری تھی, اور اپنے آفس نیو آفس میں بھی ہم نے قرآن خوانی رکھی. تو ماشاءاللہ ہم نے بریانی کا پہلے ہی اعلان کر دیا تھا, اس لیے وہاں بھی حاضری اچھی رہی. لیکن آج حاضری کی وجہ سمجھ میں آ گئی لوگوں کے کہ اس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. تو کوشش کریں گے آئندہ اگر اللہ نے وسائل دیے تو یہ احترام جاری رکھیں گے ہم. اور 31 جنوری کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور یہ پروگرام ہوگا کہ سانحہ گل پلازہ کے لیے وہاں پر بھی انشاءاللہ قرآن خوانی کی رکھی جائے گی. اور اس کے بعد اختتام جیسے یہاں پر تھا کہ ہم نے جو رونمائی کرنی تھی اسی چیز اس کی ایوارڈ کی کرنی تھی جو کچھ دن رہ گئی تھی سالگرہ والے دن, اور وہ تھی ہمارے اپنا شفقت عباسی صاحب قائد اعظم اور نواز شریف والی ایوارڈ کی. تو وہ انشاءاللہ کسی اور دن کر لیں گے. لیکن اس دن جو ہے وہ بھٹو صاحب کی جو رہتی تھی ایوارڈ کی رونمائی, وہ انشاءاللہ قرآن خوانی کے بعد اس ایوارڈ کا اجرا کیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی میں ان نعروں جنا کیب قومی یکجہتی کا نشان, جیوے جیوے پاکستان, نو جنا کیب نوندری مدارک قائد, اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے. امام علیہ السلام کے فرامین در اتفاق نصرت دے دیا, در نفاق ہزیمت دے دیا, مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بامن مقبول بے عمل مردود, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, افواج پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اب تک کے لیے اتنا ہی کافی. ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقت سے خبر تک. ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ اساس پاکستان کا نگہبان, لیڈر بے باک اختر صاحب کا نمبردار, ایم سی نیوز ایچ ڈی ویب ٹی وی پاکستان. اب ہم اس سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ کل پڑھ کے ان شہداء کے لیے دعا کرتے ہیں.
चलो, तो राजधानी दुआ भी हो गई और पहला हमने पहुंच